أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء وأرواح العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. صلوات پڑھنے محمد و خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکے. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے. ہمارے اور ہمارے والدین کے، رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، دوستوں کے جن کا حق ہماری گردنوں پہ ہے، خدا سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما. خدا ہم سب کو رزق حلال واسع عنایت فرما. خدا ہم سب کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما. خدا ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت و ولایت عنایت فرما. خدا ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو قرآن فہمی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے لیکن نہیں کر سکا، یا یاد نہیں ہے، غفلت ہے، یا عقل کی رسائی نہیں ہے، بہرحال ہماری حاجتیں ہیں، خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، مزید توفیقات کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیجا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. آج کا دن بہرحال روز جمعہ کا دن تھا کہ جس میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی توقع کی جا سکتی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو کثرت سے یاد کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے زمانے کے امام حسین علیہ السلام، زمانے کے امام علی علیہ السلام کو بھول جائیں. بعض بزرگان نے کہا حد اقل ایک مرتبہ دن میں کھلے آسمان کے نیچے جا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے انسان کو امام کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے: یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان غثنی، المستغاث بک یا صاحب الزمان، المستعان بک یا صاحب الزمان. ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ایک عادت پیدا کر لیں امام کو یاد نہ کرنے کی. یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ہمیں امام سے زیادہ کسی چیز کی اس دنیا میں ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض اوقات ہم لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، دنیا میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات چند دن گزر جاتے ہیں
چند دن گزر جاتے ہیں اور اپنے امام کو یاد نہیں کیا ہوتا ہم نے۔ آیت اللہ مدنی کو کسی نے محراب میں روتے ہوئے دیکھا، آیت اللہ مجتہدی تہرانی نے غالباً، بہرحال انہی کے زبان سے میں نے یہ سنا ایک ویڈیو میں، انہیں روتے ہوئے دیکھا گیا، پاس گئے، پوچھا کیوں رو رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد؟ کہا مولا کی زیارت ہوئی تھی، کہہ رہے تھے دیکھو میرے ماننے والے نماز پڑھنے کے بعد چلے گئے، میرے لیے دعا نہیں کی۔ ایسا نہ ہو عزیزان کہ ہم لوگ بھول جائیں۔ بہرحال اس دعا کے پڑھنے کا ایک مقصد میرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی توجہ ہو جائے کہ ہم اپنے آقا و مولا کو یاد کریں، یاد کریں۔ ہم لوگ قائل ہیں کہ مولا نے ظہور فرمانا ہے، اس لیے ہم ان کے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ جو اہل سنت کے برادران ہیں وہ قائل ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام نے متولد ہونا ہے، انہیں چاہیے وہ ان کے تولد کی دعا کریں، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات تھوڑی ہے۔ ہم لوگ قائل ہیں ظہور ہونا ہے اور ہم ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ ہم قائل ہیں کہ یہ دنیا باقی ہے اور یہ امام کے بغیر اور حجت کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی، اس کا باقی ہونا بتاتا ہے کہ وہ ہیں اور ظہور فرمائیں گے۔ وہ قائل ہیں کہ متولد ہونا ہے، جھگڑے والی کوئی بات تھوڑی ہے۔ جو قائل ہیں کہ انہوں نے متولد ہونا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی مسجدوں میں شب قدر میں دیگر مناسبتوں پر امام مہدی علیہ السلام کو یاد کریں، صرف اس وجہ سے کہ شیعہ دم بھرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یہ تو سب کے نزدیک ایسا ہی ہے۔ صرف اس بنیاد پہ تھوڑی یہ کیا جا سکتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو یاد نہ کیا جائے۔ ظلم ہے امام زمانہ علیہ السلام کے حق میں اگر مولا کو یاد نہ کریں، چاہے وہ ہم لوگ ہوں چاہے دوسرے لوگ ہوں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک عادت ہونی چاہیے۔ عادت کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عادت یعنی توجہ کے بغیر، توجہ کے بغیر نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی ہماری زندگی کے کاموں میں سے ایک کام نہایت اہم یہ ہونا چاہیے کہ ہم روز امام کی یاد میں مبتلا ہوں۔ اگر سورہ وہ زیارت آل یاسین پڑھ سکتے ہو تو وہ پڑھیں، نہیں تو کہیں تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے تنہا بیٹھیں اور امام سے انس پیدا کریں، امام سے بات کریں۔ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں سنتے ہیں، ان کی روح ہماری روحوں کی طرح سے نہیں ہے، ان کا وجود ہمارے وجود کی طرح سے نہیں ہے۔ وہ پورے عالم امکان پر اشراف رکھتے ہیں، پورے عالم امکان پر احاطہ رکھتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت کے بقول آپ کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات قبل اس کے کہ آپ کے ہی کان تک پہنچے آپ کے امام تک پہنچتے ہیں۔ وہ واسطہ فیض ہیں ہمارے بعض اساتذہ کے بقول، وہ چیز جو ابھی میرے ذہن میں آنی ہے انہیں پہلے سے علم ہے، نہ فقط یہ کہ میرے دہن سے نکلے گی اور میرے کان تک پہنچے گی۔ لیکن چونکہ میں ان بحثوں کو اور ان باتوں کو علمی طور سے اور عقلی طور سے حل نہیں کرتا ہوں، بعض اوقات سستی ایجاد ہو جاتی ہے۔ 1-2 سوال مجھے بھیجے گئے، میرے خیال میں ہماری کل کی گفتگو اور اس سے پچھلی گفتگو سے ان کے جواب واضح ہو گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں بہت تیزی سے ان کی طرف اشارہ کرتا چلوں۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ معراج پہ جناب امیر علیہ السلام کے لہجے میں خداوند متعال نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اس میں کسی کو شک نہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نہ فقط ہم یعنی اہل تشیع اہل سنت کے علماء بھی اس کے دعوے دار ہیں، بعض وہ بھی قائل ہیں کہ خداوند متعال نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب امیر علیہ السلام کے لہجے میں بات کی۔ کیوں؟ ہمارے دادا محترم کہا کرتے تھے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ دیکھیں جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، گھر پہ بلاتے ہیں، اور آپ خود اگر اس کے استقبال کے لیے نہ جا سکتے ہوں تو اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں۔ اگر میں نے گھر پہ دعوت دی ہو کسی کو اور میں اندر بیٹھا ہوں، نہیں جا سکتا ہوں باہر، تو میں کیا کروں گا؟ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ شاید خداوند متعال نے جناب امیر علیہ السلام کی ولادت کا اہتمام کعبے میں اس لیے کیا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ میں رسول کو معراج پہ بلاؤں گا،
میں خود تو چل کے جا نہیں سکتا، میرے گھر میں پیدا ہوا ایک شخص ہو جس کو اس کا استقبال کرتا ہو۔ ممکن ہے یہ وجہ ہو یا نہیں، دل ٹٹولا ہو اور دیکھا ہو، دل ٹٹولا ہو جناب رسول خدا کا تو دیکھا ہو کہ علی کی محبت بھری ہوئی ہے۔ نہ فقط یہ کہ جناب رسول خدا کے دل میں علی کی محبت تھی، ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے کہا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مولا میرے لیے خدا سے مغفرت طلب کریں۔ جناب امیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی گناہ کرے، ان چیزوں کے معانی اور ہیں۔ جناب رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے کروں گا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں سر رکھا، سجدے میں سر رکھنے کے بعد کہا یا اللہ تعالیٰ کو خطاب، اللہم اغفر لعلی بحق علی، خدا تجھے علی کا واسطہ، علی کو مغفرت عطا فرما۔ یا علی، سجدے سے یا علی، سجدے سے سر اٹھایا، سجدے سے سر اٹھایا تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا مولا آپ نے اس طرح دعا کیوں کی؟ کہا علی میں نے پوری کائنات کو ٹٹولا، خدا کو تم سے زیادہ عزیز کوئی نہیں تھا، میں نے تمہارا واسطہ دے دیا۔ یا علی یا علی یا علی 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 ایک درود پڑھ دیں محمد و تو بعض قائل ہیں کہ استقبال کے لیے بھی یا معراج پہ یا کسی آسمان پہ یا کسی جگہ پر جناب امیر علیہ السلام کو، بہرحال بعض لوگ قائل ہیں اس بات کے۔ اور یہ جو بات ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے لہجے میں بات کی، سوال یہ ہے کہ اگر اس لہجے میں بات کی تو بات کرنے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ساؤنڈ ویوز کریٹ ہوئی ہیں، ساؤنڈ ویوز بنائی گئی ہیں، ایجاد کی گئی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ساؤنڈ ویوز ہوں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اگر آپ لوگ گزشتہ بحثوں کی طرف مراجعہ کریں، توجہ کریں، تو وہاں میں کہہ چکا ہوں کہ بات کرنے کے لیے ہمیشہ ساؤنڈ ویوز کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس وقت مثلا میں اس وقت اپنے مرحوم والد کی آواز اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، یعنی اس لمحے میں بھی ان کی آواز کی فریکوینسی، ان کی آواز کی کیفیت، جس طرح سے وہ آواز دیتے تھے ابھی بھی میرے ذہن میں گونج رہی ہے۔ یا مثلا خواب کی مثال دی تھی کہ آپ خواب میں باتیں کرتے ہیں لیکن وہاں کوئی ساؤنڈ ویوز نہیں ہوتی ہیں، اگر ساؤنڈ ویوز ہوتی تو پھر دوسرے بھی وہ باتیں سن پاتے، ان کا نہ سننا دلیل ہے اس بات پر کہ ساؤنڈ ویوز نہیں ہیں۔ خب ممکن ہے اس طرح سے کوئی بات ہوئی ہو کہ جہاں پر نفس میں ایک لہجے کے ذریعے سے بات ڈالی گئی ہو، نفس میں ایک لہجے، اسے کہتے ہیں بعض اوقات ہم خود اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، وہاں پر بھی ممکن ہے لہجہ ہو، وہاں پر بھی ممکن ہے بعض اوقات کلمات ہوں، حروف ہوں، حتیٰ ممکن ہے نقوش ہوں، لیکن ساؤنڈ ویوز کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ مجھے اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں عرض کروں گا کہ یہ وہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، جتنا میں نے غور و فکر کیا ہے یا علماء کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ ممکن ہے کوئی اختلاف کر سکے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جب انسان ترقی کرتے کرتے عقل محض کے منزلت پر، خلافت مطلقہ کی منزلت پر پہنچ جائے، ولایت مطلقہ کی منزلت پر پہنچ جائے، معراج پر پہنچے، معراج روحانی پر یا جسمانی پر، تو اس وقت خداوند متعال جو وحی نازل کرے گا اس میں اور اس میں، اس شخص میں جو قبول کر رہا ہے، وہاں پر کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں فرشتہ نہیں ہے جو وحی لے کے آئے گا۔ اور پھر میں نے یہیں سے استدلال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اس منزلت کو پہنچ جائے تو پھر اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، بلکہ خداوند متعال خود کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ یہ میں نے عرض کی تھی بات۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ جو ہم سنتے رہتے ہیں
کہ فرشتہ آیا در جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر، اور اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ اور 2 مرتبہ کے بعد دیکھیے یہ منزلت ہے جناب سیدہ کے در کی۔ 2 مرتبہ کے بعد جس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اندر گئیں تو جناب رسول خدا نے کہا سیدہ یہ کسی کے در پہ اجازت نہیں لیتا ہے، یہ تمہارا در ہے تو اجازت لے رہا ہے۔ یہ فرمایا انہیں۔ وہاں پر میں نے بعض جید علماء سے سنا، اور اس طریق سے جو میں نے استدلال کیا ہے اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتہ جناب سے ملاقات کرنے آیا تھا، روح قبض کرنے نہیں آیا تھا۔ فرشتہ جناب سے ملاقات کرنے آیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، روح قبض کرنے نہیں آیا تھا۔ روح قبض کرنا اس عظیم ہستی کے جس سے زیادہ عظیم کوئی نہیں ہے، اس درجے پر تھی جہاں ان کے درمیان میں اور خدا کے درمیان میں فرشتے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے کی ضرورت نہیں، لہٰذا ان کی قبض روح بہرحال میری فہم میں اور میری سمجھ میں خود خداوند متعال نے انجام دی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ دیکھیں اتنی عظیم ہستی تھی جس کے ہر فعل کو خدا نے کہا یہ نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں۔ وہ بولتا تھا تو خدا کہتا تھا اس نے نہیں بولا میں نے بولا ہے۔ وہ تیر پھینکتے تھے یا پتھر پھینکتے تھے تو خدا نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اتنی عظمت پہ تھی وہ ہستی کہ جہاں پر خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ وہ جو تم کہہ رہے ہو تم نہیں کہہ رہے، وہ وحی الہی ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اے حبیب وہ جو آپ فرما رہے ہیں آپ نہیں کہہ رہے، وہ وحی الہی ہے جو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یعنی ہر بات ان کی، جب ہر بات اس طرح سے ہو تو فعل کیسا ہوگا؟ فعل بھی اسی طرح سے ہوگا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کا وجود بہت زیادہ پاک ہو جائے اور اس کے وجود میں انتہائی درجے کا خلوص پیدا ہو جائے، بہت خالص ہو جائے، اور اس کا عمل خدا کے عمل میں فنا حاصل کر لے، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کا نہیں خدا کا عمل ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں خداوند متعال نے خود قرآن میں اس طرح کی عبارتیں استعمال کی۔ جناب رسول خدا کو پالا جناب ابو طالب نے تھا، لیکن خدا کہہ رہا تھا کہ ہم نے آپ کو پالا ہے۔ پالا تو فرعون نے بھی تھا موسیٰ کو، لیکن خدا نے نہیں کہا کہ اے موسیٰ آپ کو ہم نے پالا ہے۔ ابو طالب کی نیتوں کا خلوص کی طرف دیکھیے ذرا، توجہ کریں کس درجے پر تھی، کس قدر معرفت کے ساتھ پالا تھا کہ خدا کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو پالا ہے۔ اس طرح سے ہوتے ہیں بعض افعال کو انجام دینے والے۔ ایک درود پڑھنے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ پھر ساتھ ہی ایک اور سوال کیا گیا، اس کا شاید بہت زیادہ تعلق نہ ہو ہماری گفتگو سے، لیکن بہرحال مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، بہت تیزی سے اس سے گزر جاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اہل بیت علیہم السلام سے اگر کوئی چیز مانگیں، ان سے ہم کوئی بھی معنوی تحفہ مانگیں، مادی نعمت مانگیں، تو کیا یہ شرک ہے یا شرک نہیں ہے؟ یہ مسائل ہمارے ہاں تو موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے شک و تردید والی کہ ہم ان سے نہیں مانگ سکتے یا وہ نہیں دے سکتے۔ نہیں، ہم ان سے مانگ بھی سکتے اور وہ دیتے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی کسی قسم کی پریشانی والی بات نہیں ہے، ان سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ کل میں قصہ پڑھ رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے حضرت سلیمان نبی کا، کہ انہوں نے کہا تخت بلقیس کون لے کر آئے گا؟ تو حضرت آصف ابن برقیہ نے کہا کہ میں لے آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے۔ تعبیر میں آپ کو سمجھا چکا کل کہ پلک جھپکنے سے پہلے تعبیر درست نہیں ہے۔ خوب اس وقت حضرت سلیمان خداوند متعال سے نہیں کہہ رہے خدایا فرشتوں سے کہہ کہ وہ تخت یہاں پر لے آئے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں اپنے ہی لوگوں سے بتاؤ کون ہے جو تخت بلقیس لا سکتا ہے؟ تو کیا انہوں نے کوئی شرک کیا ہے؟ شرک تو نہیں ہے۔ خوب ایک اور جگہ پہ ہے کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، خدایا ایک نبی کہہ رہے ہیں خدایا مجھے اپنی طرف سے ایک مددگار دے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ خدایا مجھے اپنی طرف سے مدد بھیج میرے لیے، کہہ رہے ہیں ایک مددگار، مدد کرنے والا دے۔ خوب کوئی شرک تھوڑی ہو گیا، قرآن ہی ہے، کوئی اور چیز تو نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں تو اس میں کوئی
پریشانی والی بات نہیں ہے کہ اگر ہم ان ہستیوں سے جن کو خداوند متعال نے اختیارات دی ہیں اور قدرت دی ہیں، دیکھیں مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر میں اہل بیت علیہ السلام کو یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی کو بھی کائنات میں مستقل تصور کروں، یہ تصور کروں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے ان کا اپنا ہے اور وہ اپنی ہی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب میں ایسا مانتا ہی نہیں ہوں، جب میں مانتا ہوں کہ وہ ہر چیز میں خدا کے محتاج ہیں، اپنی ذات میں خدا کے محتاج ہیں، اپنی صفات میں خدا کے محتاج ہیں، اپنے افعال میں خدا کے محتاج ہیں، جب وہ ہر چیز میں غیر مستقل ہیں اور خدا کے محتاج ہیں اور خدا ہی کی مرضی سے اور اسی کے اذن سے اور اسی کی قدرت سے کسی کی بھی مدد کرنے پہ قادر ہیں، تو یہاں شرک کون سا ہوا؟ شرک تو تب ہوتا جب میں کہتا کہ نہیں وہ خدا کے مقابلے میں کوئی شخصیت ہے، نہیں، لیکن جب خدا ہی کے اذن سے، خدا کی دی ہوئی طاقت سے، خدا کی مرضی سے اس کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ ایک عمل کو انجام دیں اسی کی طاقت سے، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی شرک ذرہ برابر اس میں شرک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عین توحید ہے، میں جرأت کر کے کہہ رہا ہوں یہ عین توحید ہے۔ کیسے عین توحید ہے؟ کس نے اجازت دی ہے کہ میں خدا پہ قدغن لگاؤں کہ تم کسی کو طاقتیں نہیں دے سکتے؟ شرک تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھنا شروع کر دوں کہ خدایا آپ کسی کو اپنی قدرتیں نہیں دے سکتے۔ شرک تو یہ ہے، کس نے مجھے اجازت دی میں خدا کے بارے میں ایسے تصور کروں کہ نہیں خدایا آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، جو بھی لے گا آپ سے ڈائریکٹ لے گا۔ میں نے اس دن پہلے بھی ایک مثال دے دی اس حوالے سے، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ فرض کریں ہم سب کے سب حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہوں، ہم سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں، اور حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں حضرت عیسیٰ میرا بچہ بیمار ہے اسے شفا دے دیں۔ توجہ کریں، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں ان سے جا کے کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرا بچہ بیمار ہے اسے شفا دے دیں۔ کوئی ہے جو بڑھ کے کہہ سکتا ہو کہ تم نے شرک کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے انہیں یہ قدرت دی رکھی ہے، وہ میتوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر سکتے کی طاقت رکھتے تھے، بیماروں کو شفا دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ اگر ان کے پاس کوئی چلا جائے اور ان سے کہے میرے بیمار کو شفا دے دیں یا مردے کو زندہ کر دیں، تو کون سا شرک ہو گیا؟ شرک تو تب ہوتا جب میں سمجھتا کہ انہیں خدا نے کچھ نہیں دیا ہوا، یہ اپنی مرضی سے اور اپنی طاقتوں سے کر رہے ہیں، نہیں۔ لیکن جب میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے دیا ہے، تو پھر خب جس طرح سے خدا نے انہیں دیا ہے اور بھی بہت سی شخصیات کو دیا ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو عطا کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، انہیں عطا کیا ہے، اللہم صلی۔ لیکن وہ اسے ایسے ہی نہیں خرچ کرتے ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ پھر زیادہ سے زیادہ یہ سوال آ جائے گا کہ ہاں بھائی وہ تو اپنی زندگی میں یہ کام، جس وقت حضرت عیسیٰ لوگوں کے درمیان میں رہتے تھے اس وقت یہ کام کر سکتے تھے، اس کے بعد نہیں وہ کر سکتے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت تک یہ کام کر سکتے تھے، اس کے بعد نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ خدا نے مجھے توفیق دی، حج پہ گیا تو وہاں پر جنت البقیع میں ایک شخص کھڑا تھا، اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا تم کیوں سمجھتے ہو کہ یہ جس کا حرم ہے، یہ جس کا روزہ ہے، یہ ہم جیسا ہے؟ یہ کہاں ہم جیسا ہے؟ یہ کوئی ہم جیسا نہیں ہے۔ کہا تو لیکن تم یہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ کچھ تمہیں دے سکتا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس کو خدا نے قدرتیں نہیں دی رکھی تھی؟ حضرت عیسیٰ کو تم قائل ہو کہ قدرت تھی ان کے پاس مردوں کو زندہ کرنے کی، اس کے بارے میں کیوں قائل نہیں ہوتے ہو؟ اس کے بارے میں کیا پریشانی؟ کہا کبھی اس نے کیا نہیں۔ میں نے کہا قدرت تو تھی نا، تم کم از کم اتنا تو مانو، مردہ زندہ کرنے کی قدرت تو تھی، یہ تو اور اولیاء اللہ کو بھی حاصل رہی ہے، تو رسول کے بارے میں قائل نہ ہو، اتنا تو مانو کہ قدرت تھی۔ بہرحال ہم تو قائل ہیں کہ ہمارے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر چکے ہیں، قدرت کی بات نہیں ہے، وہاں انجام دے چکے۔ مولا کا ایک واقعہ ہے، بہرحال ایک درود پڑھ دیں، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو صرف یہ سوال رہ جاتا ہے کہ بھائی وہ تو جس وقت زندہ تھے اس وقت یہ کر سکتے تھے۔ اب آپ لوگ مجھے توجہ دیں، دیکھیں جو میں نے گفتگو کی تھی آپ سے ان چند دنوں میں، اس کے فائدے یا اس کے ثمرات یہاں پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی کمال معنوی ہیں، کمالات معنوی ہیں،
وہ سب کے سب ہمارے جسموں کے نہیں ہیں، وہ کس کے ہیں؟ ہماری روح کے۔ اگر کوئی متقی ہو تو اس کی روح متقی ہوتی ہے، اگر کوئی پرہیزگار ہو اس کی روح پرہیزگار ہے، اگر کوئی پاک دامن ہو اس کی روح پاک دامن ہے، اگر کوئی شجاع ہو اس کی روح شجاع ہے۔ جسم شجاع نہیں ہوتا، جسم متقی نہیں ہوتا، جسم سخی نہیں ہوتا، جسم عالم نہیں ہوتا، روح ہے جس میں علم ہے۔ اسی طرح سے ولایت روح کے پاس ہوتی ہے، جسم کے پاس نہیں۔ ولایت روح کو حاصل ہوتی ہے، جسم کو حاصل نہیں ہوتی۔ فرض کر لیں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب وہ زندہ تھے تو یہ کر سکتے تھے، فوت ہونے کے بعد نہیں کر سکتے، ان سے سوال کیا جائے کہ یہ جس وقت جسم سے ظاہری طور پہ تعلق ٹوٹتا ہے تو کیا ان کی روح میں کوئی نقص آ جاتا ہے؟ روح تو وہی روح رہتی ہے، صرف جسم سے حالت تدبیری ختم ہوتی ہے۔ پہلے جسم کے ساتھ اس کا ایک تعلق تھا، اس بنیاد پہ روح جسم سے کہتی تھی ہاتھ اٹھے اٹھ جاتا تھا، آنکھ اٹھے اٹھ گئی، آنکھ نیچے، یہ تعلق تھا۔ لیکن موت کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلق ختم ہوا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ روح کے سارے کمالات ختم ہو گئے ہیں۔ وہ روح کے کمالات تو اب بھی اسی طرح سے ہیں۔ بالفاظ دیگر جس وقت خداوند متعال نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے تو رحمت تھے، آج رحمت نہیں ہے۔ جس طرح وہ پہلے رحمت تھے 1400 سال سے پہلے جب سے کائنات شروع ہوئی ہے، اسی طرح وہ آج بھی رحمت ہے۔ جو کچھ عالمین کو مل رہا ہے رسول کے صدقے میں مل رہا ہے، وہ اسی طرح سے رحمت للعالمین ہے، جس طرح سے پہلے تھے آج بھی اسی طرح سے۔ اگر لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جس وقت تک جسم سے ان کا تعلق تدبیری ہوگا تب تک سمجھتے رہیں گے رحمت للعالمین ہے، اور جیسے ہی تعلق ختم ہوا تو اب رحمت للعالمین ہونا ختم ہو گیا کیا؟ نہیں، ابھی بھی اس عالم میں جتنی رحمت آ رہی ہے رسول کے واسطے سے آ رہی ہے۔ پھر دیکھیے ظلم کیا ہوگا اس کے بعد سمجھیں گے، ایک طرف سے یہ سمجھیں گے، فرض کریں ہم رسول کے زمانے میں اور کوئی قائل ہو کہ جب تک زندہ ہیں تب تک رحمت ہے، اور رحمت بھی ان کی، بہرحال مجھے سمجھ نہیں آئے گا کس طرح سے بیان کریں گے کہ شخص تو سامنے بیٹھا ہو، فقط مسجد نبوی میں بیٹھے ہو جناب رسول خدا، اور رحمت ان کی پوری عالمین پر ہو۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے سمجھ میں آئے گی بات؟ جسم ان کا ایک جگہ پر ہو اور رحمت ہو وہ پورے عوالم کے لیے۔ اس کا مطلب ہے وہ رحمت عوالم کے لیے اس جسم کی وجہ سے نہیں ہے، اپنی روح کی وجہ سے ہے، اور روح میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوا ہے ان کے ارتحال کے بعد، کوئی فرق نہیں آیا۔ یہیں سے ایک اور مطلب کو بھی بیان کرتا ہوں، ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ حضور کی خلافت کے بارے میں یہ نظریہ موجود ہے کہ حضور خداوند متعال کے خلیفہ ہیں۔ کہاں تک ہے ان کی خلافت؟ جہاں تک خدا کی سلطنت ہے۔ جتنے عوالم ہیں وہاں سب جگہ پر حضور کی ولایت مطلقہ بھی ہے، خلافت مطلقہ بھی ہے، خداوند متعال کی عطا کردہ۔ ایک مرتبہ پھر خدا نے یہ عطا کیا ہے انہیں، خدا نے عطا کیا۔ خوب وہ شخص جو اس مقام پر ہو، اس سے کوئی بھی مکان اور کوئی بھی زمان خالی نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی زمانہ اس سے خالی ہو یا کوئی مکان اس سے خالی ہو۔ اس نے کہیں نہیں جانا، اس کا احاطہ ہے تمام عوالم پر، جیسے پہلے تھا ویسے آج ہے، اس نے کہیں نہیں جانا ہے، اس کی خلافت اسی طرح سے باقی۔ تو پھر یہ کیا مطلب ہوا جو ہم کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے اور پھر جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خلیفہ ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے کہا ایسے شخص کی نیابت اور خلافت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خدا نے اسے تمام عوالم پر محیط بنایا تھا، جو اس کا نائب ہوگا وہ بھی احاطہ رکھتا ہوگا، کوئی چیز اس سے پنہان نہیں ہے، کوئی چیز اس سے پنہان نہیں ہے۔ پوچھا جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ سوالوں کے جواب اتنی جلدی کیسے دیتے ہیں؟ کہا ذرا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5۔
کہا تم نے سوچ کے کیوں نہیں جواب دیا؟ کہا ہر وقت میرے سامنے رہتی ہے۔ مولا نے فرمایا جس طرح تمہارے سامنے تمہارا ہاتھ رہتا ہے ویسے یہ کائنات میرے سامنے حاضر رہتی ہے۔ اس پہ کوئی غلوب نہیں ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اسے یہ کہنا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ تو نہیں کہنا چاہیے اس میں کوئی غلوب ہے۔ میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ وہ مستقل ہیں اس مسئلے میں، مستقل نہیں ہے، خدا کا عطا کردہ ہے۔ یہیں سے اس طرف بھی توجہ کریں کہ حضور فرمایا کرتے تھے الفقر فخری، میرا فقیر ہونا میرا فخر ہے، میرا فقیر ہونا میرا فخر ہے۔ دیکھیں ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، اکثر اوقات زندگی میں بھول جاتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم لوگ خدا کی طرف فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم لوگ خدا کے محتاج ہیں۔ لیکن ہم اکثر زندگی میں بھول گئے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے رہتے ہیں، انس پیدا کرتے رہتے ہیں چیزوں سے، اور بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے محتاج ہیں۔ خوب اگر میرا وجود کا لیول فرض کر لیں، یہی سیڑھیاں آپ اپنے سامنے تمثل کریں، اگر میں بالکل چھوٹے درجے پہ ہوں وجود کے، تو میرا فقر خدا کی طرف محتاج ہونا اپنے وجود کے اعتبار سے ہے نا، اس لیول کا محتاج ہوں۔ اگر کوئی بڑے والے درجے پر ہو تو وہ اس درجے پر محتاج ہے، اگر کوئی اس سے بڑے درجے پر ہو تو وہ اتنے درجے سے اور اتنی شدت سے محتاج ہے خدا کا۔ اگر ایک موجود ایسا ہو جو سب سے بڑے وجود کے درجے پر ہو ممکنات میں، اس کا فقر خداوند متعال کی نسبت سب سے زیادہ شدید ہوگا، اور اسے اپنا فقر باقیوں کی نسبت سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہوگا۔ اسے پتہ چلتا ہوگا کہ میں جو کچھ ہوں خود نہیں ہوں، اس کا بنایا ہوا ہوں، لہٰذا وہ سب سے بلند ترین درجہ تواضع پہ نظر آئے گا، وہ تواضع کی انتہا پر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھ رہا ہوگا میں جو کچھ بھی ہوں اسی کی طرف سے۔ آپ مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، فرض کریں تو تصور کریں سورج کو، سورج سے شعاعیں نکل رہی ہیں، ایک ہے سورج کی شعاع کا وہ درجہ جو سورج کے ساتھ جڑا ہوا، اور ایک ہے اس کے بعد، اور ایک ہے اس کے بعد، اور ایک ہے اس کے بعد، تعین کے آخری درجہ شعاع سورج، سورج کی شعاع کا آخری درجہ۔ جو معرفت اس درجے کو جو سورج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے حاصل ہے، وہ جو نچلا درجہ ہے اس کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ نچلا والا درجہ شاید یہ سمجھتا ہو کہ میں سورج سے ہوں، لیکن میرا کتنا فقر و حاجت ہے یہ نہیں سمجھتا ہوگا، لیکن وہ جو سورج سے جڑا ہوا ہے وہ لمحہ لمحہ اپنا فقر محسوس کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں سوائے اس کے کہ یہ جو سامنے سورج ہے اس کی وجہ سے ہوں، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوں۔ تو اگر کوئی شخص اس مقام پہ ہو تو واقعاً کہنا چاہیے نا الفقر فخری، اس درجے پر فقیر ہونا یہ میرا فخر ہے کہ خدا نے مجھے اس درجے کا فقیر بنایا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ خیر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان سے مانگ لیا جائے، اس میں لیکن اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں جو مانگنے کے طریقے بتائے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہاں پر انہوں نے ہمیں اس طرح سے بتایا ہے کہ آپ جتنی دعائیں مفاتیح الجنان کی اٹھا کے دیکھ لیں، اکثر میں آپ کو یہ نظر آئے گا، روایات میں بھی ہے کہ پہلے سب سے پہلے گناہ چھوڑیں، خداوند متعال کو میرا مانگنا اچھا لگ رہا ہو، اسے برا نہ لگ رہا ہو۔ بعض لوگوں کو فوراً خدا عطا کر دیتا ہے جو بھی وہ مانگتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی آواز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم ہیں، اگر کوئی ایسا شخص آپ سے آ کے مانگے کہ جو آپ کو اچھا نہ لگتا ہو تو آپ کہیں گے فوراً اسے دو یا یہاں سے چلا جائے۔ خدا بھی اسی طرح سے ہم سے برتاؤ کرتا ہے، اگر اسے کسی کی آواز اچھی نہیں لگ رہی ہو ممکن ہے فوراً اسے دے دے۔ صرف ایک یہی وجہ نہیں ہے، اور بھی وجوہات ہیں، ممکن ہے اگر نہ دے تو اس کا ایمان متزلزل ہو جائے، کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں منحصر ہے،
لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کی بات اچھی لگ رہی ہو، اس کا مانگنا اچھا لگ رہا ہو، مثلاً آپ اپنے ہی چھوٹے سے بچے کو تصور کریں، وہ آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہو تو آپ فوراً نہیں دیتے. وہ آپ کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے اور آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے آ رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے بابا پلیز مجھے فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو، فلاں. اگر آپ پہلی دفعہ میں دے دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کھیل میں مشغول ہو جائے گا، چلے جائے گا. لیکن آپ اسے اپنے آپ سے جوڑنے کی خاطر نہیں دیتے ہیں پہلی دفعہ میں. خداوند متعال بھی اسی طرح ہمارے ساتھ، اگر ہمیں پہلی دفعہ میں دے دے تو پھر ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. وہ جو چیز چاہیے تھی وہ مل گئی، خدا ہمیں فوراً نہیں دیتا، کہتا بار بار مانگو، بار بار مانگو. اسے ہماری آواز اچھی لگ رہی ہوگی. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ گناہ چھوڑو. گناہ چھوڑنے کے بعد کہا بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ پڑھنے کے بعد کہا کہ خدا کی حمد بجا لاؤ، اس کی نعمتیں شمار کرو. اس کی حمد بجا لانے کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرو. اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے علاوہ رسول اور اس کی آل پہ صلوات بھیجو اور ان کا واسطہ دے کے مانگو. ان کا واسطہ دے کے مانگو. خدا نے، اہل بیت نے ہمیں اس طرح سے دعا کرنا سکھایا ہے کہ خدایا تجھے حسین کا واسطہ، خدا تجھے حسین کے بچوں کی پیاس کا واسطہ، خدا تجھے جناب رسول خدا کا واسطہ. ہمارے ہاں تو یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. بہرحال اسی طرح سے ادب دعا یہ ہے، ادب دعا یہ ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یا مثلاً خود اہل بیت سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود اہل بیت مثلاً کسی امام کے حرم جائیں یا کہیں بیٹھے ہوں، امام زمانہ علیہ السلام سے کہیں مولا مجھے نہیں پتا ہے کہ میں اپنے لیے کیا مانگوں، میرا ذہن بہت چھوٹا ہے، آپ میرے لیے مانگیں خدا سے ہیں جو میرے لیے اچھا وہ آپ میرے لیے مانگیں. آپ ان سے یہ کہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے، باقی ائمہ علیہ السلام سے. ہمارے ہاں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام ایسے درجے پر فائز ہیں جہاں خدا نے انہیں اپنے ساتھ رسول کی رسالت پر گواہ بنایا ہے. اور جناب امیر علیہ السلام کو اپنی یہ صفت بہت اچھی لگتی تھی. ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ کو کون سے اپنے فضیلت اچھی لگتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا وہ فضیلت جہاں مجھے رسول کی رسالت پر گواہ بنایا ہے خدا نے اپنے ساتھ. وہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. خدا اپنے ساتھ جناب امیر علیہ السلام کو گواہ کے طور پہ. اس سے ایک صفت میں کوئی ایک صحابی، کوئی اور دوسری شخصیت شریک نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ ان کا یقین رسالت پر اپنی جگہ، لیکن گواہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ انسان جس چیز کی گواہی دینا چاہتا ہے اسے خود دیکھ چکا ہو یا سن چکا ہو. اگر خود دیکھا نہیں ہے یا خود سنا نہیں ہے تو گواہ نہیں ہو سکتا، بے شک یقین حاصل ہو. لیکن گواہ اس مرحلے میں فقط وہ ہے جو کہہ رہا تھا کہ ارا نور الوحی والرسالہ، یا جن کے بارے میں جناب رسول خدا کہہ رہے تھے انک تسمع مسمع. ایک درود پڑھنے محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت یہ ہے کہ ان کے فضائل کو چھپانے کا ایک طریقہ لوگوں نے یہ اختیار کیا کہ وہ فضائل جو ان کے بارے میں تھے وہ دوسروں کے نام لگا دیے جائیں. مثلاً یہ آیت قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یہ جو من عندہ علم الکتاب ہے، بعض نے کہا اس سے مراد حضرت جبرائیل ہے، حضرت جبرائیل ہے. بعض نے کہا وہ جو پرانی امتوں کے وہ تھے مثلاً عیسائی اور یہودی جو اپنی کتابوں میں دیکھ چکے تھے رسول کی نشانیاں، وہ لوگ ہیں. دیکھیں جس وقت اہل بیت علیہ السلام کے بغض کی پٹی آنکھوں پہ بن جائے نا تو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا. خالی من عندہ علم الکتاب کو تھوڑی دیکھنا تھا، اس سے پہلے یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس کا گواہ ہونا ضروری ہے. تو کون سا یہودی آیا تھا یا کون سا عیسائی آیا تھا جو رسالت پر گواہی دے رہا تھا؟ وہ کیا رسول کو مانتے تھے؟ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، تو گواہی کہاں دے رہے تھے؟ وہ تو گواہی نہیں دے رہے تھے. دوسری میں نے وہ بات کر دی کہ گواہ ہونے میں خود رسالت کا معائنہ ضروری ہے، اسے دیکھنا ضروری. اسی طرح سے حضرت جبرائیل، انہوں نے آ کے کوئی ہمیں گواہی دی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ نہیں، ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو ہمارے ہی درمیان میں رہتی ہو اور وہ بتا رہی ہو کہ میں رسالت کو دیکھ سکتا ہوں، میں نبوت کی خوشبو سونگھ سکتا ہوں. خیر بعض لوگوں نے کہا عبداللہ ابن سلام یا اس طرح کا ایک شخص ہے، اس کا نام لیا کہ بھائی اس کے بارے میں ہے یہ آیت. حالانکہ بعض
دیگر علماء نے کہا ان کے بارے میں کوئی آیت نہیں اتری ہے، اس طرح کی باتیں بعض لوگوں نے کی ہیں۔ خیر، لیکن پھر بھی ایک سوال رہ جائے گا، وہ یہ کہ کیا ہوتا کہ اگر یہاں پر وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب کہنے کے بجائے خدا کہہ دیتا علی، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَعَلِي، کہہ دیں اے حبیب آپ کی رسالت پر گواہی کے لیے فقط اللہ کافی ہے اور علی کافی ہے، نام کیوں نہیں لیا؟ تو یہ سوال کثرت سے پوچھا جاتا ہے نا کہ نام کیوں نہیں لیا؟ نام لے لیتے اہل بیت علیہ السلام کا، اگر اتنے ہی فضائل ہیں تو ان کے نام کیوں نہیں آئے قرآن میں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر نام لے لیے جاتے تو یہ فضیلتیں بیان نہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں ایک مرتبہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَعَلِي، تو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ علی کیوں گواہ بنا ہے، علی کیوں گواہ بنا ہے۔ لیکن جب یہ کہہ دیا جائے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب اور رسول بتا دیں اس سے مراد علی ہے، تو پتہ چل جائے گا علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یہ پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا زیادہ بہتر کیا ہے؟ اس وصف کا پتہ چلنا، اس صفت کا پتہ چلنا۔ اگر نام لے لیں تو صفت نہیں پتہ چلے گی۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے ایک مرتبہ پھر بعض ایسی آیتیں ہیں جن کے بارے میں شاید کوئی اختلاف نہ ہو کہ یہ کس کی شان میں اتری ہیں، کوئی بھی اختلاف نہ ہو۔ مثلا سورہ دہر کس کی شان میں اتری ہے؟ پنجتن 5 کی شان میں اتری ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ یہ کس کے بارے میں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں۔ یہاں پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے کھانا کھلایا تھا مسکین و یتیم و اسیر کو۔ خداوند متعال نے خشک روٹیوں کے عوض میں، وہ بہت کوئی ایسا کھانا نہیں تھا کہ بڑا کوئی مرغ اور مسلم اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں، مرغن چیزیں نہیں تھیں، خشک روٹیاں تھیں، لیکن خلوص اور معرفت سے دی ہوئی تھی۔ خدا نے پوری سورہ نازل کر دی، پوری سورہ نازل کر دی۔ علی نے 1 انگوٹھی دی، خدا نے آیت نازل کر دی۔ ایک صاحب نے 18 انگوٹھیاں دی، خدا نے 1 آیت بھی نازل نہیں کی۔ خلوص و معرفت دیکھتا ہے خدا۔ خدا انگوٹھی تھوڑی دیکھ رہا ہے، خدا روٹیاں تھوڑی دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے کس خلوص سے اور معرفت سے دی۔ لیکن پھر بھی اتری تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں، تو کیا ہوتا اگر ان کا نام لے لیا جاتا؟ تو دیکھیے جواب یہ ہے کہ خداوند متعال نے اسی قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ خدا نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دیکھیں وہ جو قرآن کے دیگر مراتب ہیں نا، جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم عطا کیا گیا ہے، وہاں پر حفاظت کرنا یہ مشکل کام نہیں ہے، ان سینوں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، وہاں پر کوئی قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو قرآن کا درجہ ہمارے تک آیا ہے نا، جو حروف اور نقوش کی شکل میں ہے، اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ فرض کر لیں قرآن کی کوئی ایک سورہ ایسی ہو جہاں جناب سیدہ کا نام لکھا ہو، فاطمہ، زہرا، سیدہ، صدیقہ، یہ نام لکھے ہوئے ہوں سلام اللہ علیہ، کیا آپ لوگ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ایک نام قرآن میں آ جاتا تو بنو امیہ والے اور نام نہ ڈال دیتے؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بعض لوگوں نے کوشش کی ایک ایک حرف کو ہٹانے کی، ایک واو کو ہٹانے کی۔ ابی بن کعب کھڑے ہو گئے اور تلوار ایسے کندھے پہ رکھ لی کہ میں دیکھتا ہوں کون اس ایک حرف کو ہٹائے گا۔ لیکن رستہ جو بند کرنا ہے وہ عادی طریقوں سے بند کرنا ہے، معجزے سے نہیں۔ قرآن کو چونکہ عادی نیچرل جگہ پر قرآن آیا ہوا ہے، اس طبیعت میں آیا ہوا ہے، اس کے اسباب حفاظت کے بھی طبیعی ہوں گے، غیر طبیعی نہیں ہوں گے۔ تو ایک علی کا نام آ جاتا تو نہ جانے کس کس کے نام ہوتے پھر قرآن میں، ایک جناب سیدہ کا نام آ جاتا تو پھر نہ جانے کس کس کے نام ہوتے۔ لیکن ایسی کتاب بھیجی ہے خدا نے جو قیامت تک محفوظ رہنی چاہیے، اور خدا نے کہا میں اسے محفوظ رکھوں گا، لہٰذا نام نہیں رکھا۔ تو 2 سبب کم از کم یہ ممکن ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ
ساتھ ہی یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض آیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ سمجھتے ہیں تاریخ میں بڑا اختلاف رہا ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہے وہاں پر۔ یہ جو آپ آیت سنتے رہتے ہیں، آیت تطہیر، نہایت مشہور آیت، آپ کو معلوم ہے کہ ایک بھی شخصیت نہیں ہے تاریخ میں اہل بیت کے علاوہ جس نے کبھی بھی ادعا کیا ہو کہ یہ ہماری شان میں اتری ہے۔ نہ کوئی زوجات میں سے کوئی زوجہ ہے ہماری امہات میں سے، نہ امہات المومنین میں سے کوئی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اہل بیت کی شان، یعنی یہ جو اہل بیت کی شان میں اتری ہے اس سے مراد ہم ہیں۔ نہ کسی صحابی نے کیا ہے آج تک سوائے ایک ناصبی کے، اور کسی نے نہیں کیا۔ یہ آج کل کے ملا ہیں جو دیگ سے زیادہ چمچ گرم کے مصداق ہیں، ان کو زیادہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم فلاں کو بھی داخل کر دیں، فلاں کو بھی جب خدا نے نہیں کیا تو آپ کون ہیں؟ جب خود اصحاب نے نہیں یہ کہا، دیکھیں فرض کر لیں یہ آیت ہمارے میں سے کسی کی شان میں اتری ہوتی تو نہ جانے زندگی میں کتنی دفعہ ہم نے کہا ہوتا یہ ہماری شان میں اتری ہے۔ تو آپ جائیے ایک قول لے آئیے، کوئی جھوٹا قول ہی لے آئیے کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ ہماری شان میں ہے، کسی امہات میں سے کسی نے کہا ہماری شان میں ہے۔ بہرحال میں نے جتنا پڑھا، میں نے جتنا دیکھا ڈھونڈا، مجھے تو نہیں ملا، مجھے تو نہیں ملا۔ آپ لے آئیے، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا، آپ اپنے پاس سے ہی لے آئیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ لیکن ایسا کیا کیوں جاتا ہے؟ کیوں اہل بیت کی شان میں دوسروں کو گھسانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ یا مثلاً خود اس آیت کے بارے میں ایک ظریف نقطہ میں نے ایک جگہ پر پڑھا، وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اس ایک آیت میں فقط وہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں اہل بیت پنجتن پانچ اور اولاد ساری، فقط ان کی طہارت کا اعلان نہیں ہوا ہے، ان کی طہارت کا فقط اعلان نہیں ہوا۔ آیت نے یہ کہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت خداوند متعال آپ سے رجس کو، ہر قسم کے تنفر کو، ہر وہ چیز جس سے فطرت سلیمہ تنفر پیدا کرے، نفرت پیدا کرے، اس کو آپ سے دور رکھتی ہے، اس سے دور رکھا گیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ آیت نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو رجس سے دور رکھا ہے، یہ نہیں کہا ہم نے رجس کو آپ سے دور رکھا ہے۔ دیکھیں اگر میں کہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو موبائل سے دور رکھا ہوا ہے، فرض کر لیں، یا کسی اور چیز سے کہوں کہ میں نے اس سے دور رکھا ہوا ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ وہ جانا چاہتا ہے، میں نے روک کے رکھا ہے، وہ جانا چاہتا ہے، میں نے روک کے رکھا ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اہل بیت کو رجس سے دور رکھا ہے، گویا اہل بیت جانا چاہتے تھے، خدا نے روک رکھا ہو، نہیں، وہ اپنی مرضی سے رکے ہوئے۔ خدا نے کہا ہم نے رجس کو آپ سے دور رکھا ہے۔ لیکن یہ رجس کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے تنفر حاصل ہو فطرت سلیمہ کو، ہر وہ چیز جس سے تنفر حاصل ہو، وہ یہ ظاہری ناپاکی اور نجاستیں ہو سکتی ہیں، وہ گناہ ہو سکتے ہیں، گناہ بھی ایسی چیز ہے جس سے فطرت سلیمہ کو تنفر حاصل ہوتا ہے۔ حتیٰ اگر ایک شخص کا نسب پاک نہ ہو، وہاں بھی تنفر حاصل ہو سکتا ہے، اس سے بھی تنفر۔ مثلاً ایک شخص ہو جو بہت اچھا ہو، خود بہت اچھا ہو، لیکن فرض کریں کہ وہ شرعی شادی کے نتیجے میں پیدا نہ ہوا ہو، خود وہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کی عادتیں بہت اچھی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کو ایک تنفر سا حاصل ہوگا، فقہی احکام اس کے الگ، لیکن ایک تنفر سا حاصل ہوگا۔ یا فرض کریں ایک شخص کا پتہ چلے بہت اچھا ہو، لیکن پتہ چلے کہ یہ کافر ہے، یہ کسی خدا کو نہیں مانتا ہے مثلا، تو آپ کے دل میں ایک تنفر سا حاصل ہوگا کہ یار اتنا اچھا شخص تھا، کاش خدا کو بھی مانتا ہوتا، کاش اس میں یہ صفت نہ ہوتی۔ تو یہ بھی ایک طرح کا تنفر ہے۔ دیکھیں خداوند متعال نے کیا خوبصورت آیت نازل کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت ہم نے آپ سے تمام قسموں کے رجس کو دور رکھا ہے، کوئی بھی رجس آپ کے قریب نہیں آیا، کوئی بھی رجس۔ اگر علی کے بابا اعلیٰ درجے کے مومن نہ ہوتے، یہ آیت علی کی شان میں اتر ہی نہ سکتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو کہنے کا موقع مل جاتا
کہ علی تم خود تو بہت اچھے ہو، کاش تمہارے بابا بھی مسلمان ہوتے. یہ آیت فقط علی کی طہارت کو بیان نہیں کر رہی، ان کے بابا کی طہارت بھی بیان ہو گئی ہے. علی کے بابا کی طہارت بیان ہو گئی. بھائی ہر قسم کا تنفر دور ہونا چاہیے نا. کیسے ہو سکتا ہے کسی کی شان میں اتری ہو اور اس میں یہ تنفر پایا جاتا ہو؟ تو علی کی شان میں اتری ہے، یہ تو کنفرم ہے، یہ تو بات طے ہے. اور یہ بات چونکہ خداوند متعال نے علی کی شان میں اتاری ہے، لہٰذا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ علی کے تمام آبا و اجداد ایمان والے تھے. یہ ملا کے ذہن کا فطور ہے، ہم اس کا کیا کریں؟ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. خیر عزیزان، ہمارا اس وحی سے جتنا زیادہ تعلق مضبوط ہوگا، ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے قصیدے جو خدا نے پڑھے ہیں قرآن میں، ان کی طرف توجہ ہوگی. جتنی زیادہ ہمارے وجود میں پاکیزگی ہوگی اتنے زیادہ، یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہیں سے کل انشاءاللہ تعالی گفتگو شروع کروں گا. جتنی زیادہ پاکیزگی ہوگی ہمارے وجود میں اتنا زیادہ ہمارا تعلق اہل بیت سے اور قرآن سے ہو جائے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت 3 طرح سے ہوتی ہے. ایک مرتبہ فقط جسم عبادت کرتا ہے، ایک مرتبہ عقل بھی عبادت کر رہی ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ انسان کی روح بھی عبادت میں مشغول ہوتی ہے کہ خدا نے روح ہی کو خطاب کیا تھا کہ تم عبادت میں مشغول ہو اور جسم کے ذریعے سے عبادت کرو. اگر یہ پاکیزہ ہوتا جائے تو خداوند متعال الہام بھی کر سکتا ہے. اسی طرح سے الہام یا بہرحال قرآن نے لفظ وحی استعمال کیا ہے جو حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف کیا. کس قدر پاکیزہ ہوں گی کہ خداوند متعال نے ان کی طرف وحی نازل کی. کوئی نبی تو نہیں تھی، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ دروازہ بند ہو گیا ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کے بعد، تو یہ بھی غلط ہے. تو بہرحال پاکیزگی ہو خداوند متعال کی مرضی ہے، وہ لوگوں کی مرضی تھوڑی ہے، انسانوں کی مرضی تھوڑی ہے. ان پہ ہوئی تھی، خدا کسی اور پہ بھی کر سکتا ہے. خدا پہ قدغن لگانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. لیکن وہاں دیکھیے کہ قرآن حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا کہہ رہا ہے. کہتا ہے کہ یہ جو بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اسے پانی میں بہا دو. کتنا مشکل ہے ایک ماں کے لیے. ایک چھوٹے سے بچے کو جو اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتا ہے اسے ایک صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا دیا جائے. بہت مشکل کام ہے. کس قدر قوی ایمان چاہیے اس کام کے لیے. لیکن چونکہ ماں ہے نا تو کیا کرتا ہے خداوند متعال؟ وحی نازل کرتا ہے، بات کرتا ہے اس ماں سے. جب اس ماں نے دیکھا ہوگا کہ خدا مجھ سے بات کر رہا ہے فرشتے کے ذریعے سے، دل کو سکون ملا ہوگا کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. خدا نے کہا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، پریشان نہ ہو، ہم اسے واپس لوٹا دیں گے. وعدہ کیا ہے، پریشان نہ ہو، ہم اسے واپس لوٹا دیں گے. آگے بڑھ کے کہا وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ جو تم بچہ ابھی پانی میں بہاؤ گی نا، ہم اسے رسول بنا دیں گے. اب اس ماں کو حوصلہ ہو گیا ہوگا نا کہ خدایا تو میرا بچہ مجھ سے کہہ رہا ہے پانی میں بہا دے، لیکن مجھے حوصلہ ہو گیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس بھی لوٹا دے گا اور اس سے رسول بھی بنا دے گا. ذرا سوچ کے بتائیں حضرت رباب کو ان وعدوں میں سے ایک بھی کیا تھا؟ ان سے کہا تھا کہ اسے جانے دو علی اصغر کو، ہم واپس لوٹا دیں گے. کتنا مضبوط ایمان چاہیے جہاں پتہ ہو کہ میرا چھوٹا سا بچہ جو جا رہا ہے یہ واپس نہیں آئے گا. بڑا مشکل کام ہے. اہل بیت کے لیے بعض مصائب کو برداشت کرنا بڑا مشکل کام تھا. امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی شہید کی شہادت کے بعد، میرے علم میں نہیں ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہو، لیکن حضرت علی اصغر کی قبر بنائی تو کھڑے ہو کے نماز پڑھی. علماء نے کہا یہ نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے تھے، خدا سے بات کر رہے تھے، خدایا بڑا سخت میں امتحان ہے. خدا سے بات کر رہے تھے.
اتنی سنگین تھی یہ شہادت، یہاں سے اندازہ لگائیے کہ کسی نے آ کے امام سجاد علیہ السلام کو بتایا مختار نے قیام کیا ہے، قاتلان امام حسین علیہ السلام کو فی النار کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا علی اکبر کا قاتل مارا گیا یا نہیں، کہا یہ بتا حرملا کا کیا ہوا۔ اس کا مطلب ہے دل پہ بڑا سنگین تھا، کیسے اس ماں نے بھیجا ہوگا۔ عجیب ایمان کی منزلت تھی جناب رباب کی، عجیب منزلت تھی ایمان کی۔ جس وقت لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ جا رہا تھا اور کربلا آیا تھا، سب نے زیارت کی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی، جب جانے لگے تو جناب رباب آگے بڑھی، کہا امام زین العابدین علیہ السلام سے، ایز امام زین العابدین علیہ السلام میں جانا نہیں چاہتی، میں یہی رکنا چاہتی ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اجازت دی، کہا بی بی کے لیے خیمہ لگایا جائے، کیا کہا؟ کہا نہیں مولا میں خیمے میں نہیں بیٹھوں گی، میں نے حسین کو تپتی ہوئی دھوپ میں دیکھا ہے۔ ایمان دیکھیں اس بی بی کا، ساری عمر دھوپ میں گزار دی، جسم پگھل گیا۔ عجیب ایمان تھا اس بی بی کا، سب کچھ راہ خدا میں دے دیا۔ شوہر امام حسین علیہ السلام راہ خدا میں دے دیا، بیٹی جناب رقیہ شام کے زندان میں دے دی، ایک چھوٹا سا علی اصغر تھا وہ بھی کربلا میں دے دیا۔ ہم لوگ حس نہیں کرتے ہیں، شاید بیویاں زیادہ حس کر سکیں اسے، اور اگر آپ لوگوں نے اپنے گھر میں یہ مشاہدہ کیا ہو تو شاید آپ کے ذہن میں تصور آ سکے۔ دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، دودھ پینے والا بچہ ہو تو اس کو ماں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، ماں کی خوشبو محسوس کرتا ہے، ماں اس کی خوشبو محسوس کرتی ہے۔ اگر رات میں ایک ہی بستر پر لیٹ رہے ہو، بچہ کروٹ لے، باپ کی آنکھ کھلے نہ کھلے، ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اگر بچہ تھوڑا سا دور ہو جائے، ماں خواب میں سوتے میں اسے ٹٹول رہی ہوتی ہے۔ ذرا سوچ کے بتائیں جناب رباب کی پہلی رات کیسے گزری ہوگی؟ اپنے بچے کی گرمی محسوس نہیں کر رہی ہوں گی گود میں، آج سے پہلے بچے کی گرمی گود میں محسوس کرتی تھی، آج گود اس طرح سے گرم نہیں ہے۔ شام غریبہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کسی کے رونے کی آواز سنی، پشت خیمہ پر جلے ہوئے خیمے کے پیچھے، ایک مرتبہ جا کے دیکھا تو جناب رباب رو رہی تھی۔ کہا بی بی گریہ کیوں کر رہی ہو؟ کہا ہے جناب زینب پانی بند تھا، خدا نے جو غذا علی اصغر کے لیے رکھی تھی وہ خشک ہو گئی، میرا بچہ تھا، یہ غذا نہیں تھی، عصر عاشور تھوڑا سا پانی آ گیا، میں نے پیا، خدا نے غذا واپس لوٹا دی، میرا بچہ میرے پاس نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جب تنے تنہا رہ گئے امام حسین، وہ جس کا علی اکبر مارا گیا، جس کا عباس مارا گیا ہو، قاسم مارا، تنے تنہا رہ گئے، خاک کربلا پہ کھڑے ہو کے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یرجو اللہ بغاثتنا، کوئی ہے جو حسین کی مدد کو آئے؟ ایک مرتبہ مولا نے سنا خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی، مولا خیمے میں آئے، بیویوں سے کہا اے بیویوں ابھی حسین زندہ ہے، تم اس طرح سے نہ رو، کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا یہ بچہ پیاسا ہے، یہ ابھی سے پہلے گریہ نہیں کرتا تھا، اسے بھی پیاس ہے، لیکن یہ آنکھیں کھولتا تھا، ہمیں دیکھتا تھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیتا تھا، نہ جانے آپ نے کیا کہہ دیا، یہ بچہ رو رہا ہے۔ مولا نے کہا ناولین الطفل الصغیر، لاؤ میرا بچہ مجھے دے دو، میں لے کے جاؤں شاید پانی ملے۔ بعض علماء نے کہا جب لے کے جا رہے تھے نا، شاید ان کا تخیل ہو، شاید وہ اس طرح محسوس کرتے ہوں، لے کے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ ماں نے کہا ہوگا مولا یہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو۔ بچہ لیا، خیمے میں گئی، صندوق سے نیا کرتا نکالا، علی اصغر کو پہنا، بالوں میں کنگھی کی ہوگی، شاید کچھ کہا بھی ہو، شاید کہا ہو علی اصغر تیرا بابا بڑا پیاسا ہے، شاید یہ تخیل ہو ان کا۔ ایک مرتبہ میدان میں آئے، علماء نے کہا
گود میں حضرت علی اصغر تھے اور اپنی ابا ان پہ ڈالی ہوئی تھی۔ آپ بھی تو یہی کرتے ہیں نا، بچے کو اگر دھوپ میں لے کے جائیں تو کوشش کرتے ہیں کسی طرح بچہ چھاؤں میں رہے، چاہے آپ دھوپ میں رہیں۔ امام نے اپنی ابا ڈالی ہوئی، بچے کی جلد بڑی نرم ہوگی، نازک جلد ہوگی۔ بعض نے کہا حضرت امام حسین میدان کی طرف جا رہے تھے تو بار بار ابا اٹھا کے دیکھتے تھے۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا دیکھ رہے تھے کہ اگر علی اصغر مر گئے ہیں، حسین کو علی اکبر کے قاتلوں سے پانی نہ مانگنا پڑے۔ وہ جس نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو وہ کیسے پانی مانگیں گے؟ ایک مرتبہ آئے، لشکر عادہ کو خطاب کیا، اما ترونہ کیف یتلظی، ارے کسی کا کوئی قصور ہو، بچوں کا تو قصور نہیں ہوتا، کیا دیکھ نہیں رہے جان دے رہا ہے میرا بچہ؟ تلظی مچھلی کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ مچھلی کو پانی سے نکالے تڑپتی ہے، تھوڑی دیر بعد جب طاقت نہیں رہتی تو تڑپتی نہیں ہے، منہ کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے۔ کہہ رہے تھے دیکھ رہے ہو میرا بچہ جان دینے والا ہے۔ دشمن کی فوج میں بعض لوگوں کا گریہ بلند ہوا۔ عمر سعد نے کیا کہا؟ کہا اے حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کی باتیں ختم کر دے۔ کہا کس کا نشانہ لوں؟ کہا سفید گلو نہیں دیکھ رہا؟ امام حسین نے شاید بچہ اس طرح سے گود میں لے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے 6 شعبہ تیر باندھا، یہ وہ تیر تھا اگر اونٹ کو مارا جاتا وہ زمین پر بیٹھ جاتا۔ اجرکم اللہ، نہایت بھاری تیر اور نہایت نازک گلا، ایک طرف سے تیر داخل ہوا دوسری طرف سے نکل گیا، لیکن گلا چھوٹا تھا نا، روایت نے یہ نہیں کہا گلے میں سوراخ ہوا، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ ابو خلیق سے مختار نے پوچھا تجھے حسین پہ کبھی ترس آیا تھا؟ کہا ایک موقع تھا جب بڑا ترس آیا۔ کہا جب بچے کا گلا کٹ گیا نا، حسین نے خیمے کا رخ کیا، ایک بی بی خیمے سے باہر آئی، شاید شرم آ گئی تھی حسین کو، ایک مرتبہ واپس مقتل کا رخ کیا، دوبارہ خیمے کی طرف، دوبارہ مقتل کی طرف۔ جب 3 مرتبہ اس طرح سے ہوا، میں نے خدا سے کہا خدایا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے موت دے دے، حسین کی یہ حالت نہ دیکھوں۔ کہ مختار بے ہوش ہوا، ہوش میں آیا پھر کیا ہوا؟ کہ حسین اپنے بچے کو پشت خیمہ پہ لے گئے، اپنے ہاتھ سے قبر کھودی، مجھے نہیں معلوم قبر کھود رہے تھے تو بچہ تپتی ریت پہ لٹایا تھا یا ماں کے ہاتھوں پہ دیا تھا۔ اتنا معلوم ہے بچے کی قبر بند کی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ یہ پوچھئے مولا آپ نے فقط علی اصغر کی قبر کیوں بنائی، باقی تو کسی کی قبر نہیں بنائی؟ شاید جواب دیں ہمارے لاشیں 3 دن دھوپ میں رہنے ہیں، اس کا جسم بڑا نازک ہے۔ شاید جواب دیں ہمارے سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ چڑھائے جائیں گے۔ ارے یہ ننھا سا سر نوکے نیزہ پہ کیسے بلند؟ شاید جواب دیں ہمارے لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے۔ ارے اس کا جسم بڑا چھوٹا ہے، میرے بچے کا سینہ، پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ شاید جواب دیں میں قبر نہیں بنا رہا، میں بچے کو چھپا رہا ہوں۔ 11 محرم بیویوں کا قافلہ مقتل سے گزرے گا، ماں نے اگر لاش دیکھ لی ارے مر جائے گی۔ میں کہوں گا مولا نہ ہو سکا، لوگوں نے سر گننا شروع کیے، ایک سر کم ملا، کہا میں نے حسین کو پشت خیمہ پہ ایک قبر بناتے دیکھا تھا، ہاتھوں میں نیزے لیے پشت خیمہ میں۔ ماتم حسین
یہ لو بیٹا، یہ لو بلوچ پکڑو. یا حسین 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 یا حسین